انشاءاللہ اس کو نظر میں رکھیں اور پھر شعر ملاحظہ فرمائیں. ہر فسانے کو بھول جاؤ گے جب پیچھے کتنے ایسے حضرات ہیں جو یہاں پر حرمین شریفین کی زیارت کر چکے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. کم لوگ ہیں. کتنے لوگ خواہش مند ہیں اس کے؟ انشاءاللہ جو لوگ کر آئے ہیں ان سے اس شعر کا مطلب پوچھئے گا. باقی میں آپ کے سامنے یہ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں. جب بھی دیکھو گے جتنے لوگ اس کے احمد کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ شعر سماعت فرمائیں. عشق احمد سے بڑھ کے دنیا میں کوئی دولت نہیں جانو. عشق احمد سے بڑھ کے دنیا میں دولت نہیں جانو. خاک نعل مصطفیٰ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ہے باپوس کا دروازہ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ہے باپوس کا دروازہ. جب حدیثوں کو پڑھتے ہوگے دل دکھانے کو بھول جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا. ماں کے قدموں کے
دل دکھانے کو بھول جاؤ گے، ہر زمانے کو بھول جاؤ گے۔ یہ شعر سے راجہ فرمائے، حلق پر تیر تھا مگر لب پر کھیلتی تھی ہنسی لہو بن کر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر جس کے سمجھ میں آ جائے وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا، ٹھیک؟ حلق پر تیر تھا مگر لب پر کھیلتی تھی ہنسی لہو بن کر۔ جب بھی اصغر کی یاد آئے مسکرانے کو بھول جاؤ گے۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ حلق پر تیر تھا مگر لب پر کھیلتی تھی ہنسی لہو بن کر۔ جب بھی اصغر کی یاد آئے مسکرانے کو بھول جاؤ گے۔ اہل بیت حرم کربلا میں گئے، اہل بیت حرم کربلا ہمیں مقدر تھا ہر رنج غم کربلا، ہمیں مقدر تھا ہر رنج غم کربلا، ہمیں اٹھا نہ جاتے جو اہل کرم کربلا میں، نہ جاتے جو اہل کرم کربلا میں، نہ کھلتا یزیدی بھرم کربلا میں، نہ کھلتا یزیدی بھرم کربلا میں، اٹھا جب حسینی علم کربلا میں، اٹھا جب حسینی علم کربلا میں، تو سر ہو گئے سب پہ غم کربلا میں، تو سر ہو گئے سب پہ غم کربلا میں۔ قیامت سے پہلے نہ بھولے گی دنیا، قیامت سے پہلے نہ بھولے گی دنیا، محرم کے روزے دہم کربلا میں،
اللہ سبحان اللہ کربلا میں جو ہوتے خدا سبحان اللہ قسم کربلا میں گئے اہل بیت حرم کربلا میں مقدر تھا ہر رنج غم کربلا میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے کمیٹی ہے، جو کمیٹی کے ممبران ہیں، جو کمیٹی کے مددگار ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جلسہ گاہ کے ارد گرد رہیں اور اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھیں اور جیسا بھی حال دیکھیں اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ واہ واہ سبحان اللہ بھائی بہت اچھا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ 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 جان ننھی سی صحیح حوصلے دل جن کا سراپا نور مجاہد
واہ واہ کوئی سمجھے رتبے والا طور سے افضل عرش سے واہ 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 جن کے کافی نعلین مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کافی نعلین مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفا سے کون مکا ہے ان کی صفا سے کون مکا ہے ان کی عطا سے خلد و جنا ہے ان کے کرم سے کوثر زمزم صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے کرم سے کوثر زمزم صلی اللہ علیہ وسلم محفل شب میں بزم سحر میں محفل شب میں بزم سحر میں شیشہ دل میں شمع نظر میں ان کا ہی جلوہ ہر سو ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہی جلوہ ہر سو ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم دولت عزت شان بھی جائے دولت عزت شان بھی جائے جسم مٹے یہ جان بھی جائے ان کا محبت دل سے نہ ہوگا صلی اللہ آمین وسلم کی محبت دل سے نہ ہو کم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر سے کیا ان کی ثناؤ مظہر سے کیا ان کی ثناؤ جن کی صفت قرآن خدا واہ واہ سبحان اللہ عاشق رب معشوق دو عالم صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وسلم عاشق رب معشوق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنبل بیچا گے سوئے پرقم صلی اللہ علیہ وسلم صبح درخشا روح مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ کسی محمد باوجود ادب اہل محفل کو جب نعت پاک نبی ہم سنانے لگے باوجود ادب اہل محفل کو جب نعت پاک نبی ہم سنانے لگے ساکینان فلک حروف المملک ساکینان فلک حروف المملک شو سبحان اللہ سبحان اللہ مچانے لگے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد باوجود ادب اہل محفل کو جب نعت پاک نبی ہم سنانے لگے باوجود ادب
सुनाने लगे साकिना ने फला उरुल ममलक साकिना ने फला उरुल ममलक शुरू सल्ले अला का मचाने लगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बवजू व अदब अहले महफिल को जब नाते पाके नबी हम सुनाने लगे बवजू व अदब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कर कह दिए सुभान अल्लाह। मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। अब मैं अली जनाब सैयद अकबर रब्बानी से गुजारिश करूँगा कि वो भी आएँ और अपने हिस्से की सआदत हासिल करें। सहारा हुसैन है टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है बेशक डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन कुछ भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियों कुछ भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियों सरकार दो जहां का नवासा बेशक, हुसैन है सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है जन्नत का फूल सैयद कौनैन के लिए जन्नत का फूल सैयद कौनैन के लिए और फातिमा की आंख का तारा सुभान अल्लाह बेशक वाह वाह वाह। फातिमा की आंख का तारा हुसैन है टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है अहले गिरद समझ न सके क्या हुसैन है बेशक हक समझ न सके क्या हुसैन है नाना के जिस्म जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन सुभान अल्लाह बेशक जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन उधर आधा उधर दंग सब देख कर आधा इधर आधा उधर दंग सब देख कर दंग सब देख कर आधा इधर आधा उधर हो गया पल में कमर हो गया पल में कमर आधा उधर हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर चांद क्या है आसमां पर चांद क्या है आसमां पर कर अगर देते हुजूर वो भी होता टूट कर वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर तख्ती हसनान का फैसला
تختی حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا تختی حسنان کا فیصلہ جب ہو نہ سکا سیب ہو کر خود گرا سیب ہو کر خود گرا آدھا ادھر آدھا ادھر رنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دشمن حسنان کو تم دیکھ لینا پل تیرا دشمن حسنان کو تم دیکھ لینا پل تیرا پھینک پھینک دے گا کاٹ کر پھینک دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا میرا گھر کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر رنگ ہے سب دیکھ گھر آدھا ادھر آدھا ادھر رنگ ہے سب دیکھ گھر آدھا ادھر آدھا ادھر سبحان اللہ ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر السلام علیکم وعلیکم السلام سبحان اللہ غم شاہ شہیدہ ہو گیا اس کے خون نظرے غم شاہ شہیدہ ہو گیا قطرے ناچی رش کے لالو مر جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ قطرے ناچی رش کے لالو مر جاؤ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ خون میں اپنے نہا کر شہ نے فرمایا کہ آج خون میں اپنے نہا کر شہ نے فرمایا کہ آج امت آسی کی بخشائش ساما ہو واہ 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 سبحان اللہ امت آسی کی بخشائش کا ساما ہو گیا قطرے ناچی رش پہ لالو مر جا ہو گیا سر پٹکتا ہی رہے گا حشر تک ظلم یزید سر پٹکتا ہی رہے گا حشر تک ظلم یزید تا ابد صبر حسینی سر فرازاں سبحان اللہ واہ 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 بے شک حسینی سر فرازاں ہو گیا قطرے ناچی رش پہ
सा हो सुभान अल्लाह। गया काना नाम से मुश्किल कुशा के काम आसान हो गया। कुशा के काम आसान हो गया कि खून नजरे गमे शाहे शहीदा हो गया। अस्सलाम हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रज़ा वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रज़ा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने ये फरमाया। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने ये फरमाया। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। ये नारा का था जिस वक्त फौजे शाह मुझे निकला। ये नारा का था जिस वक्त फौजे शाह मुझे निकला। ये देखो यूं निकलते
دل بیدار کے ساتھ ہے جنہیں خاص قرابت شہر ابرار کے ساتھ ہے جنہیں خاص قرابت شہر ابرار کے ساتھ صرف زینب کا خود واسطے دربار نہ تھا صرف زینب کا خود واسطے دربار نہ تھا جو ہے دل کا بھی تھا جرأت گفتار کے ساتھ وہ ہے دل کا بھی تھا جرأت گفتار کے ساتھ اور بیڑیاں صدمہ بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت سہرا بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت سہرا ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ ایک غم سنا کی بلندی سی لہر جاری تھی ایک غم سنا کی بلندی سی لہر جاری تھی روزیے ہم کو بے پڑھ کر در و دیوار کے ساتھ روزیے ہم کو بے پڑھ کر در و دیوار کے ساتھ ہے جنہیں خاص قرابت شہر ابرار کے ساتھ ہے وجہ تو ہی ہدف تھا سر مقتل لیکن ہے وجہ تو ہی ہدف تھا سر مقتل لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ دشمنی اصل میں
जाने दो जाने दो वहाँ मिल के खाने बैठ जाएंगे आप आएंगे नहीं खाने बैठ फौरन जैसे फोन करूँ वैसे आ जाइए हम वहाँ आ जाएंगे नीचे चलो उलमाए अहले सुन्नत जश्न शहीद आलम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है, लिहाजा मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो दूर खड़े हुए हैं वो जल्द अज जल्द करीब आ जाएं। कुछ अर्ज करने से कबल मनक़बत के कुछ अशार समाअत फरमा लें। एक बार बावाज़ बुलंद उस बात पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी पस्त आवाज़ से ऐसा लगता है कि आप सुनने के मूड में नहीं हैं। अगर सच्चे गुलामे अहले बैत हैं तो बुलंद आवाज़ से झूम के दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार नबी और आले नबी पर बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फर्जंदे इमाम हुसैन हज़रत अली अकबर की शान में दो तीन शेर समाप्त करने हैं और उसी बेदारी के साथ कि जिस अंदाज में शायर ने अशार कहे हैं उसी बेदारी के साथ अगर समाप्त करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा। मेरा हादी मेरा रहबर अली अकबर मेरा हादी मेरा रहबर अली अकबर सरापा नूर का मज़हर अली अकबर सरापा नूर का मज़हर अली अकबर। आप सच्चे गुलामे हुसैन हैं ना? मचल के एक मर्तबा बोल दो या रसूलल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। इसी बेदारी के साथ समाप्त करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। मेरा हादी मेरा रहबर अली अकबर। आप भी साथ में पढ़ें। मेरा हादी मेरा रहबर अली अकबर सरापा नूर का मज़हर अली अकबर
درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی اکبر کون ہیں؟ وہ جو ہم شکل پیغمبر ہیں وہ ہیں علی اکبر. امام علی مقام کو جب اپنے نانا جان کی بہت یاد ستاتی تھی تو آپ اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کرتے تھے, نبی کی یاد آ رہتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو ذہن میں رکھیے اور یہ شعر سماعت فرمائیے. وہ جن کی دید کرنے سے نبی کی یاد آتی ہے, واہ 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 واہ. وہ جن کی دید کرنے سے نبی کی یاد آتی ہے, وہ جن کی دید کرنے سے نبی کی یاد آتی ہے, وہ جن کی دید کرنے سے نبی کی یاد آتی ہے. شبیہ شکل پیغمبر علی اکبر, نعرہ تکبیر, شبیہ نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. شبیہ شکل پیغمبر علی اکبر, علی اکبر میرا ہادی میرا رہبر علی اکبر, علی اکبر. اور یہ بھی شعر بہت خوبصورت ہے, اسی بیداری کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. جو پوچھا چاند سے میں نے کہ کیا تکتے ہو راتوں کو, باپ کہتا میرا بیٹا چاند کی طرح ہے, ماں بولتی میرا بیٹا چاند کی طرح ہے, سب چاند کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, آؤ چلو چاند سے پوچھو کہ تم کس کے دیوانے ہو. سبحان اللہ. جو پوچھا چاند سے میں نے کہ کیا تکتے ہو راتوں کو, جو پوچھا چاند سے میں نے کہ کیا تکتے ہو راتوں کو, جو پوچھا چاند سے میں نے کہ کیا تکتے ہو راتوں کو, تو اس نے یہ کہا ہنس کر علی اکبر, علی اکبر. اس نے یہ کہا ہنس کر علی اکبر, علی اکبر میرا ہادی میرا رہبر علی اکبر, علی اکبر. اب اسی محبت کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ مقطع بھی سن لیجیے. احمد علی حاکم کے اشعار ہیں, وہ اپنی عقیدت کا اظہار اور اپنی غلامی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ زمانہ مجھ کو کہتا ہے میں حاکم ہوں, میں حاکم ہوں. واہ واہ. زمانہ, اور جتنے بھی یہاں پر غلام اہل بیت ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ. طلب کی کہہ دو ایک مرتبہ یا حسین. زمانہ مجھ کو کہتا ہے میں حاکم ہوں, میں حاکم ہوں. زمانہ مجھ کو کہتا ہے میں حاکم ہوں, میں حاکم ہوں. بہت اچھا ہے. زمانہ مجھ کو کہتا ہے میں حاکم ہوں, میں حاکم ہوں, مگر میں ہوں تیرا نوکر علی اکبر, علی اکبر. مگر میں ہوں تیرا نوکر علی اکبر, علی اکبر. کیا مقتے کا اتباع ہو رہا ہے. ہادی میرا رہبر علی اکبر, علی اکبر. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلی اللہ تعالی. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں آپ تمامی حاضرین پر نازل ہو گئی, آمین. ہماری ماں بہنیں, پردہ نشین ماں بہنیں, ان تمامی خواتین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو گئی, آمین. اور مجھ گناہگار خطاکار عاصی عاجز حقیر فقیر پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو گئی, آمین.
زمانہ ہو گیا فرزند مصطفیٰ سے الگ، زمانہ ہو گیا فرزند مصطفیٰ سے الگ، عجیب چراغ تھا جلتا رہا ہوا سے الگ، واہ 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 واہ، عجیب چراغ تھا جلتا رہا ہوا سے الگ، اور یہ کہہ کے فوج یزیدی سے ہر نکل آئے، کیا بات ہے، واہ 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 یہ واہ، کہہ کے فوج یزیدی سے ہر نکل آئے، رکھ اپنا مال و گوہر میری خاک پا سے الگ، واہ واہ، رکھ اپنا مال و گوہر میری خاک پا سے الگ۔ رکھ اور اپنا سلطان الواعظین فرماتے ہیں کہ قدم امام کا پھر کر سوئے خطا نہ گیا، کیا بات ہے، کیا بات، قدم امام کا پھر کر سوئے خطا نہ گیا، خلاف حق کبھی فرزند مصطفیٰ نہ گیا، بے شک، خلاف حق کبھی فرزند مصطفیٰ نہ گیا، اور جفا شعار رہے کوفیان لایوفی، جفا شعار رہے کوفیان لایوفی، وفا پسند شہیدوں کا حوصلہ نہ گیا، سبحان وفا اللہ، پسند شہیدوں کا حوصلہ نہ گیا، اور وفا پسند شہیدوں کا حوصلہ نہ گیا، شہید ہو کر بھی نیزے پہ سر بلند رہا، بے شک، شہید ہو کے بھی نیزے پہ سر بلند رہا، علی کے لال کا انداز لا فتح نہ گیا، سبحان اللہ، علی کے لال کا انداز لا فتح نہ گیا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے قرآن پاک میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ ایک بڑا اچھا نکتہ یاد آ گیا، آپ یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ ہم سے خطاب کر لیتا، بے شک، مسلمانوں سے خطاب کر لیتا، بالکل، ہے نا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا ایک بات اور بھی ہے، جب کوئی اہم بات ہوا کرتی ہے تو اس کو تاکید سے کہا جاتا ہے تاکہ اس میں تاکید پیدا ہو جائے، کیا بات، لوگوں کو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، یہاں بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا رب نے؟ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ بڑی خاص بات ہے، تبھی محبوب کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، تبھی محبوب کے ذریعے بلوایا جا رہا ہے۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، چاہتا خدا تو ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا، لیکن بندوں سے رب نے اپنے مصطفیٰ کے ذریعے خطاب کیا، تو جب خالق ہو کر، وہ رب ہو کر، وہ معبود ہو کر بندوں سے مصطفیٰ کے ذریعے کلام کرتا ہے تو بندے کیسے خدا سے ڈائریکٹ کلام کر سکتے ہیں؟ وہ بھی، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اگر رب سے کلام کریں تو محبوب کے وسیلے سے کریں، اگر نماز پڑھیں تو محبوب کی محبت رکھ کے کریں، اگر روزہ رکھیں تو محبوب کی محبت دل میں رکھ کے روزہ رکھیں، اگر حج کریں تو محبوب کی محبت دل میں بسا کے کریں، اگر محبوب کی محبت کو دل میں بسا کے عبادت کرو گے تو وہ عبادت تمہاری قابل مقبول ہو جائے گی۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب نے فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں نے تم کو انسانیت سکھائی، میں نے تم کو سارے بتوں کی پرستش کرتے تھے ایک خدا کی عبادت کرنے کا سلیقہ سکھایا، میں نے تمہارے اندر جو درندگی تھی اس کو دور کر کے انسانیت دی، تم جو کفر و شرک میں مبتلا تھے نور ایمان سے تمہارے دلوں کو منور کر دیا۔ ان تمام کوششوں میں، ان تمام کاوشوں میں، ان تمام محنتوں میں رات بھر ہمارے آقا غار ثور میں عبادت کیا کرتے تھے، پیر مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، پیروں میں ورم آ جایا
آیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے عوض میں کچھ نہیں مانگا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ آج مانگ رہے ہیں، وہ بھی اپنے سے نہیں مانگ رہے، بلکہ خدا نے فرمایا سبحان اللہ، آپ مانگیے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ سرکار نے فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں نے جتنی بھی محنتیں کی، جتنی بھی کاوشیں کی، تمہاری بھلائی کے لیے کی۔ تم کفر میں مبتلا تھے، تم کو ایمان کی طرف دعوت دی، تم جہنم میں جا رہے تھے، تم کو جنت کی طرف راستہ دکھایا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا۔ تو اے محبوب آپ کیا مانگتے ہیں؟ اے سرکار کیا مانگتے ہیں؟ تو آگے ارشاد ہوتا ہے الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگوں، میری ساری کوششوں میں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن آج مانگتا ہوں۔ وہ کیا مانگتا ہوں کہ میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، اور کچھ نہیں مانگتا۔ اتنا مانگتا ہوں کہ میری قرابت سے محبت کرو، قربت والوں سے محبت کرو۔ اللہ ہم کو مقام اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام اہل بیت۔ ہمارا نعرہ بھی لگا رہے ہیں تو ایسے لگا رہے ہیں کہ جیسے سو رہے ہیں حضرات۔ آپ پوری بیداری کا ثبوت دیجئے، منہ میں لڈو جو بھرے ہیں وہ نکال کر پھینک دیجئے اور پورا کھول کر منہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ آؤ ذرا بیداری کے ساتھ آگے سے لے کر پیچھے تک اور پیچھے سے لے کر آگے تک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم، جشن امام حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستو، ان کا وہ مقام ہے کہ شاعر فرماتے ہیں کوئی کیا جانتا ہے قدر ان گدڑی کے لالوں کی، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ کوئی واہ۔ کیا جانتا ہے قدر ان گدڑی کے لالوں کی، سرے عرش اولا مسند بچھی ہے کملی والوں کی، سرے عرش اولا مسند بچھی ہے کملی والوں کی۔ اللہ ہم کو مقام اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ چلو تم کو بچپن کی طرف لے کے چلتے ہیں، امام علی مقام کا بچپن دکھاتے ہیں کہ بچپن کیسا تھا۔ جب بچپن اتنا اعلیٰ ہے تو سوچو جوانی کتنی اعلیٰ ہوگی۔ دیکھو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، عید کا ابھی دن نہیں آیا بلکہ رمضان شریف چل رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ عام طور پہ ایک بات آپ کو بھی معلوم ہے، اب جب عید آتی ہے تو رمضان کے مہینے کے جب 20 روزے گزر جاتے ہیں، سب کو فکر ہو جاتی ہے کہ ہمارے کپڑے سل جائیں، سب کو فکر ہو جاتی ہے کہ ارے ابا ابھی ہمارے کپڑے نہیں سلے، اماں دیکھو جوتے نہیں آئے ابھی تک، دیکھو عید آنے والی ہے، دیکھو عید آنے والی ہے، ابھی ہمارے جوڑے تیار نہیں ہوئے، ارے دیکھو ہم کو صدری بھی پہننا ہے، اس میں صدری بھی تیار نہیں ہوئی ہے، ارے دیکھو ابھی ہمارے جوتے بھی نہیں آئے ہیں، کپڑے بھی نہیں آئے ہیں۔ سب کو فکر لگی رہتی ہے۔ سارے بچے اپنے ماں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بابا کے پاس جاتے ہیں، بابا دیکھو تم نے تو خریداری کر لی، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں خریدا، دیکھو ہمارے دوستوں نے سب نے خرید لیا، ابھی تک ہمارے پاس کوئی جوڑا نہیں ہے۔ تو جو آج یہ ماحول ہے، جو آج کے حالات ہیں اور جو آج کا مزاج ہے، اسی اعتبار سے امام علی مقام کا بھی بچپنا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عید بالکل قریب ہے۔ جب عید قریب ہے تو بچوں نے ضد کی، امام علی مقام نے ضد کی، حسن و حسین نے ضد کی، ماں دیکھو جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سب نے جوڑے خرید لیے ہیں، سب کے کپڑے سل گئے ہیں، ابھی تک ہمارا جوڑا نہیں آیا، ابھی کپڑا نہیں آیا، ماں کب آئے گا؟ بڑا غربت کا دور تھا۔ تو خاتون جنت جو سارے عالم کی عورتوں کی سردار ہیں، آقا نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، لیکن غربت کا بڑا دور ہے، بڑا غربت کا عالم ہے، غریبی بہت ہے، مفلسی بہت ہے، کوئی انتظام نہیں تھا، جوڑے نہیں تیار تھے۔ آپ دلاسا دے دیتی تھی، آپ سمجھا دیتی تھی بیٹا فکر مت کرو، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، اللہ انتظام کر دے گا، فکر مت کرو۔ لیکن بچے ہیں، بچوں کو کون سمجھا سکتا ہے؟ برابر ضد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 25 رمضان گزر گئے، 26، 27، 28، 29 تاریخ آ گئی، فکر مند ہیں بچے۔ وہاں دیکھو سب نے اپنے جوڑے بنوا لیے ہیں، عید میں کیا ہم پرانے کپڑے پہنیں گے کیا؟ ہماری لیے بھی تو جوڑے بنوا دو ماں۔ تو ماں فاطمہ بولتی ہیں بیٹا فکر مت کرو، یہاں بچوں کو سمجھا رہی ہیں، لیکن ذہن میں یہی خیال ہے کہ ہم کیسے انتظام کریں، غربت کا دور ہے، بڑی مفلسی ہے، کیسے ان کا انتظام کریں؟ تو دیکھو ان کی شان کیا ہے،
سارے لوگوں نے دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ لباس خریدے، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ سبحان اللہ، یہ تو جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ، بے شک مصطفیٰ جان رحمت کے پھول ہیں، سبحان اللہ، علی مرتضیٰ کی آنکھوں کے تارے ہیں، سبحان اللہ، فاطمہ زہرا کے جگر پارے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب ہیں۔ مچل گئے، ماں ابھی تک کپڑے ہمارے نہیں بنے ہیں، کچھ انتظام نہیں کیا، ماں بھی بڑی فکر مند ہے، بچوں کو کسی طرح بہلانے کے بعد کہا بیٹا فکر مت کرو، ابھی تھوڑا وقت ہے، ابھی رات کا وقت ہے، سو جاؤ، صبح انشاءاللہ تمہارے کپڑے تم کو مل جائیں گے۔ سمجھایا، ان کو سلا دیا، اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو آپ نے جو باہر تھے انہوں نے فرمایا میں حسن و حسین کا درزی ہوں، سبحان اللہ، میں مصطفیٰ جان رحمت کا درزی ہوں۔ آپ نے کہا کون ہے؟ تو میں آپ کا غلام ہوں۔ جب دروازہ کھولا تو آپ نے 2 جوڑے دیے، یہاں توجہ پوری آپ لوگ رکھیے، 2 جوڑے دیے آپ نے، جوڑے لیے، ایک سرخ لباس تھا، ایک سبز لباس تھا، ایک ہرا تھا، ایک لال تھا، وہ دونوں جوڑے لیے۔ فاطمہ زہرا سے رہا نہیں گیا، بیوی فاطمہ پوچھتی ہیں اے آنے والے شخص یہ تو بتا دے تو کون ہے؟ تو آپ نے عرض کیا اے سیدہ میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ فرشتوں کا سردار جبرائیل ہوں، فرشتوں کا سردار جبرائیل ہوں۔ تو دیکھو ایک عام لوگوں کی بات الگ ہے، لیکن یہ ایسے نونہال ہیں، ایسے جنت کے سردار ہیں کہ جن کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، سبحان اللہ، آیا کرتے تھے۔ ان کا مقام اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید ہو گئی، عید میں آپ نے دونوں نے کپڑے پہنے، دونوں شہزادے تیار ہوئے، آگے بڑھے، عیدگاہ میں گئے، نماز ادا کی، مصطفیٰ جان رحمت ساتھ ہیں۔ سوچو وہ تصور میں وہ منظر لے کے آؤ، کیا حسین منظر ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، دونوں شہزادے ساتھ میں ہیں، صحابہ اکرام کا جمگٹ ہے۔ عید ہو گئی، نماز ہو گئی، اب اس کے بعد وہاں میلے کی طرح ایک ماحول تھا، سارے بچے سواریوں پہ سوار ہو رہے تھے، سارے بچے اپنے والد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ میلے میں گھوم رہے تھے۔ آپ دونوں بھی تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ دوسرے لوگ سواری میں سوار ہیں، آپ نے بھی ضد کر دی، کتنی پیاری ضد تھی، سبحان اللہ، قربان جاؤ ایسی ضد پر۔ سبحان اللہ، اپنے نانا سے کہتے ہیں نانا جان دیکھیے سارے بچے سواری میں سوار ہیں، ہم کو بھی سواری کرنا ہے نانا جان، ہم کو بھی سواری کرنا ہے۔ تو دیکھو سارے لوگ دنیا کے جانوروں میں تھے، سارے لوگ، کوئی اونٹ میں تھا، کوئی ہاتھی میں تھا، کوئی گھوڑے میں تھا۔ جب آپ نے ضد کری تو اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا بیٹا لوگ تو جانوروں میں سوار ہیں، آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، سبحان اللہ، آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، بیچ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے سواری کی، اس کے بعد پھر ضد کی، نانا جان سارے لوگ اپنی سواریوں میں ہیں اور جانوروں کی لگام پکڑے ہیں، ہم کیا پکڑیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا لوگ تو جانوروں کی لگام پکڑے ہیں، آؤ تم میری زلف معمبری پکڑ لو، میری گیسوئے مبارک پکڑ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ مقام حسنین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی وہ شان ہے کہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مقام اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انگوٹھی ساتھ لے آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، مچل کر کہہ دیئے سبحان اللہ۔ انگوٹھی ساتھ لے آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ ہمیں اتنا اچھا شعر سنایا ہے، کم سے کم اتنی اچھی داد ہونا چاہیے۔ انگوٹھی ساتھ لے آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، مچل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، ارے میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आदम, जश्न शहीद आदम। बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहाँ से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं, और नबी को छोड़कर वो खुदा तक कैसे पहुंच जाएगा। नबी को छोड़कर वो खुदा तक, छवि भाई शेर देखिएगा, आपकी जमात के हवाले कर रहा हूँ। नबी को छोड़कर वो खुदा तक कैसे पहुंच जाए। हमारा मुनाफिक छत तो ले आए हैं, जीना छोड़ आए हैं। मुनाफिक छत तो ले आए हैं, जीना छोड़ आए हैं, और मदीना शहर की मकबूलियत तो बढ़ती जाती है। मदीना शहर की मकबूलियत तो बढ़ती जाती है। अरे मेरे सरकार जो ऐसा करीना छोड़ आए हैं, मेरे सरकार जो ऐसा करीना छोड़ आए हैं। आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब व इकराम के साथ गुजारिश करूँगा आले जनाब मोहम्मद शमीम बांदी से, जो मिंबर रसूल पर तशरीफ रखते हैं। आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते जानते हैं। जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ है उनका। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो इन तमाम खूबियों के साथ साथ एक बेहतरीन शायर भी हैं। तो जब वो शायर हैं तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक शायर को आवाज़ दिया जाए, और जिससे मेरी मुराद आली जनाब मोहम्मद शमीम बांदी से है, वो आए और ये वो कहते हुए आ रहे हैं कि कलम उठाऊं तो लहजा नबी नबी बोले। झूम कर कह दिए सुभान अल्लाह। कलम उठाऊं तो लहजा नबी नबी बोले, लिखूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। है नामे सरवरे कौनैन में शिफा ऐसी, है नामे सरवरे कौनैन में शिफा ऐसी, मरीज क्या है मसीहा नबी नबी बोले। आपके सामने आली जनाब मोहम्मद शमीम बानवी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैंने कुछ देर कबल ऐलान किया था, और जो हजरात यहाँ तशरीफ रखते थे उन्होंने समाअत फरमाया, और जो नहीं आए थे अब आ गए हैं। लिहाजा मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ और फिर आपकी समाअतों तक ये ऐलान पहुँचा रहा हूँ, जैसा कि आपको आज सुबह से ऐलान सुनने को मिल रहा था कि आज आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना महशर रब्बानी साहब सरजमीन बम्बई से तशरीफ लाना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ले आए हैं। इसके अलावा आली जनाब सैयद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फराद मुस्तफ़ा वारसी नालंदा बिहार, उनकी भी तशरीफ आवरी हो चुकी है। इसके अलावा मुकर्रर खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना आली जनाब उबैदुल्लाह खान आज़मी साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इन तमामी उलमाए इकराम का आपको खिताब नायाब समाअत फरमाना है। उनसे कबल अब आप समाअत फरमाएंगे आली जनाब मोहम्मद शमीम बानवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरात, ये मेरी खुशनसीबी है कि ऐसे जलसे में मुझे याद किया गया और हाज़िरी देने का शरफ हासिल हुआ। हुक्म हुआ है, हुक्म की तामील बजा लाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अता 4 मिसरे समात कीजिएगा कि हर कदम बासूल है भाई, हर कदम बासूल है भाई।
رسول بآواز بلند پڑھیے درود ذکر آل رسول ہے بھائی بے شک ذکر آل رسول ہے بھائی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت آباد حضرت علامہ مولانا سید واجد میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ 4 مصرے منقبت کے پیش کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ اللہ 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 دیکھیے شان جمال اہل بیت واہ 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 سبحان اللہ اللہ دیکھیے شان جمال اہل بیت شان جمال اہل بیت صادق الاقوال ہے شیریں مقال اہل واہ بیت واہ سبحان اللہ صادق الاقوال ہے شیریں مقال اہل بیت جو بھی آیا زیر سایہ اس کا بیڑا پار تھا جو بھی آیا زیر سایہ اس کا بیڑا پار تھا نوح کی کشتی سے ملتی ہے مثال اہل بیت اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہ جو بھی آیا زیر سایہ اس کا بیڑا پار تھا جو بھی آیا زیر سایہ اس کا بیڑا پار تھا نوح کی کشتی سے ملتی ہے مثال اہل بیت اللہ اللہ دیکھیے شان جمال اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سبھی امام حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں ایسا ہی ہے نا بولتے تو جائیے گا اس کا کشتی کا ذمہ دار فقط ناخدا نہیں کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے کچھ آپ بولیے کچھ میں بولوں گا انشاءاللہ اسی طرح پروگرام چلتا رہے گا تو امام حسین کے ماننے والے سبھی ہیں نا کتنے لوگ اگر ہاتھ اٹھا کے اپنی بیداری کا ثبوت دیں سبھی ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف کالے حسین کے ہیں گورے حسین کے نہ ہوں بولیے ایسا تو نہیں نا یا گورے ہوں کالے امام حسین کے نہ ہوں سبھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں کسی شاعر نے کہا تھا حضرت دیکھیے گا ذرا گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے ہمیں مچل کر کہو سبحان اللہ اتنا پیارا شعر سنا رہے ہیں کم سے کم اس کا حق ادا ہونا چاہیے گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے اور آپ نے سنا تھا کہ حضرت فاطمہ نے دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن کے لیے امام حسین کے لیے جنت سے لباس بھیجے تھے سنا تھا نا آپ نے تو یہ چیز آپ دماغ میں رکھیں اور میرا شعر سنیں گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے جنت میں فاطمہ کا ہے بھرپور اختیار بولیے ہے کہ نہیں جنت میں فاطمہ کا ہے بھرپور اختیار چاہیں تو کپڑے آج منگا لے حسین کے چاہیں تو کپڑے آج منگا لے
قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی، تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے چاہنے والے حسین کے، تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے چاہنے والے حسین کے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب اشعر ربانی صاحب کی گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام حسین میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کریں۔ عالی جناب حافظ و قاری حضرت سید اشعر ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پڑھیں نبی اور آل نبی پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیع۔ صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 4 مصرعے سماعت فرمائیں۔ سمجھ میں آئے تو بیداری کا ثبوت دیجیے گا، سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہیے گا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم۔ سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے حسین۔ واہ 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 واہ، دین کی پہچان ہے حسین۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے حسین۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے حسین۔ اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام حسین، سبحان اللہ۔ پھر پڑھیے بھائی، واہ واہ۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے حسین۔ پہچان ہے حسین۔ اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے حسین۔ اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے حسین۔ شیر سماعت فرمائیں۔ اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے حسین۔ اور جس نور محمد سے ملا سب کو اجالا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جس نور محمد سے ملا سب کو اجالا، اس نور محمد ہی کا فیضان نعرہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ جس واہ۔ نور محمد سے ملا سب کو اجالا، اس نور محمد ہی کا فیضان ہے حسین۔ اس نور محمد ہی کا فیضان ہے حسین۔ گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے حسین۔ بطور خاص شیر سماعت فرمائیں کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے حسین۔ اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ شیر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان سبحان ہے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے حسین۔ سبحان اللہ۔ خاموش ہے
تو دین کی پہچان ہے حسین، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے حسین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سننے کے موڈ میں ہیں نا، تو میں سنانے کے موڈ میں ہو جاؤں۔ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، مچل کر کہہ دیئے سبحان اللہ۔ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، اسی سے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ ممبر رسول پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، اسی سے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ سر حسین کٹے ہو گیا بہت عرصہ، سر حسین کٹے ہو گیا بہت عرصہ، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔ سر حسین کٹے ہو گیا بہت عرصہ، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔ آئیے حضرات، ابھی تک نعت و منقبت آپ سماعت فرما رہے تھے، آئیے پھر ماحول میں تبدیلی کی جائے اور حضرت علامہ مولانا الحاج سید واجد میاں صاحب قبلہ مدد اللہ علی و نورانی کو میں زحمت خطابت دے رہا ہوں کہ آئیے اس سے قبل حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومحشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم ثم ذات مطهر سقى معشر الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا خاليا عن مكدر إذا لم أنوار وجه محمد ولم يبقى نور ما لنجم منور عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منظري وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. ایک بار باواز بلند
पाक पढ़े पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा अला सल्ली अला सय्यिदना सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ा सन्नाटा मालूम हो रहा है, अब तो सर्दी भी काफ़ी कम है, मगर क्या आशिकाने हुसैन के दिल सर्दी से थर्रा गए कि अभी हम जिन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के मुंतज़िर हैं अभी वो आए भी नहीं, और आशिकाने हुसैन अगर इस तरह से खामोशी का मुज़ाहरा करेंगे तो आए हुए मेहमान बांदा की सरज़मी पर जो उम्मीद लेके आए हैं उनकी उम्मीदों का भरम रखो भाई। आप बेदारी का सबूत दें कि आने वाले वो अजीम हस्तियां कि हकीकत यही है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया के अक्सर ममालिक में जो दीने हनीफ की तबलीग करते हुए आज बांदा की सरजमी पर आए हैं। और जहाँ तक मेरा गुमान है कि जैसा कि सैयद फराज मुश्तबा साहब पहली मर्तबा आपके बांदा में तशरीफ लाए और अजीम मुक़र्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह साहब आज़मी ये वो हस्तियां हैं कि जिनके दीदार के लिए लोग तरसते हैं। आज आपके सरज़मीन बांदा पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम मुक़र्रिरीन आ चुके हैं जिनके लिए आप लोग दूर दूर का सफ़र करके आए। ये मजमा जो मेरी निगाहों के सामने है मैं जानता हूँ कि सिर्फ शहरे बांदा के नहीं बल्कि अतराफ के कोई ललौली का यहाँ बैठा है, कोई चिल्ला और मदनपुर का बैठा है, कोई हड़ा और कबौली का बैठा है, कोई सिमोनी, कोई करवी, गर्ज जगह जगह से लोग आशिकाने हुसैन यहाँ पर जमा हुए। तो हम लोग जिस उम्मीद पर जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं उसी बेदारी को सामने रखें कि हम जिक्र हुसैन सुनने आए हैं और इमाम हुसैन का जिक्र सुनना है। तो जिस तरह हुसैन ने इस्लाम की खातिर अपनी औलाद को कुर्बान किया, अपनी जान को कुर्बान किया, हमको भी ऐसा सच्चा हुसैनी बनना है कि हम हुसैन के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखें। तो पहले नंबर पे हमको बेदार होना है। अब कितने बेदार हैं एक बार या रसूलुल्लाह कहिए माशाअल्लाह। मगर अभी आगे से आवाज आई, पीछे सन्नाटा नजर आ रहा है। बुलंद आवाज से कहिए या रसूलुल्लाह। अभी भी पूरा मजमा नहीं बोला। अरे भाई जिस नबी का कलमा पढ़ते उसका नाम लेने में शर्माते क्यों हो? कहो या रसूलुल्लाह, या हुसैन, या अली, या हुसैन। देखिए माशाअल्लाह बेदार हो गया। अब चंद शेर इश्क़ हुसैन में डूब कर आप समाअत फरमा लें। एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़ार सजदों में आला हुसैन का सजदा, हजार सजदों में आला हुसैन का सजदा, हजार सजदों में आला हुसैन का सजदा। अरे बना है काबे का काबा हुसैन का सजदा, बना है काबे का काबा हुसैन का सजदा, हुसैन का सजदा, हजार सजदों में आ। और ये शेर भी बड़ा प्यारा है। यहाँ सब हुसैनी बैठे हैं, उसी इश्क के साथ सुनिए शेर को समाअत फरमाए। निकाह
قیام محشر تک ارے یزیدیت کا جنازہ حسین کا سجدہ یزیدیت کا جنازہ حسین کا سجدہ. اور بڑا پیارا شعر ہے, عشق میں ڈوب کے سماعت فرمائیں. ہر ایک سجدہ برا